اللہ کہتا ہے واللہ یئسن من المحیض، واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جن کو مینسن آنا ہی بند ہو گئے، 40-45 سال کی 50 سال کی عورت ہو گئی، اس کو ہر ماہ جو ہے وہ مہواری نہیں آتی، مینسن نہیں آتے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر تم ان کو علیحدہ کرنا چاہو، طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ کتنے ماہ ہے؟ 3 ماہ۔ یہ جو کالا کوٹ پہن کے نہیں عدالت میں کہہ رہا جی 90 دن کا ٹائم ہے، 90 دن، ان کو بتاؤ کہ قرآن نے عدت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ جس عورت کو طلاق دی اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اب اگر بچہ پیدا ہوتا 7 ماہ کے بعد تو 7 ماہ تک وہ اس شوہر کی عدت گزارے گی۔ جس دن بچہ پیدا ہو جائے گا اس دن عدت سے فارغ ہو جائے گی، آگے جس سے مرضی نکاح کر سکتی ہے، پہلا شوہر فارغ۔ اور یہ کہ طلاق کو حمل نہیں روک سکتا، طلاق کو حمل نہیں روک سکتا۔ طلاق زبانی دے دے، لکھ کے دے دے، لکھے ہوئے پر سائن انگوٹھا کر دے۔ میرے پاس ایک لڑکا ہے کہ جی میں پڑھے نہیں سمجھتا ہوں، ابا میرا غصے میں کر لے مجھے سینڈ کر، تو میں سینڈ میں پڑھا نہیں تھا، انگوٹھا بھی لگا دیا، سینڈ میں تیرے ہی کر میرے سینڈ بھی کر دیا، انگوٹھا بھی لگا دیا، جی میں نے پڑھا نہیں تھا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ کیا بات ہے، میں نے کہا آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی گھر وغیرہ، کوئی گاڑی شاڑی، کوئی جی ایل آئی، کوئی ایکس ایل آئی، کوئی ہے، کوئی چیز ہے، ویگنار شیگنار، جی ہے جی۔ میں کیا اگر اس پر ڈیڈ فارم پر تم سے سین لے لیے جائیں کہ جناب یہ گاڑی انہوں نے ہے تو 21 لاکھ کی، لیکن 13 لاکھ روپے ایسی لے لیے، انہیں کیسا اٹھا کر دے گا؟ پٹواری کے پاس، تحصیلدار کے پاس جا کے بیان دے دے گا کہ جی میں نے دے دیجیے، ہو گیا جی پیسے قبضہ ہو گیا نہیں، ہو گیا نہیں۔ میں نے کہا وہ تو ہر سٹامپ پڑھ پڑھ کے مجھے لگا کہ میں پھانسی نہ جاؤں۔ جب معاہدہ لکھتے ہیں، کرائے کا لین دین کرتے ہیں، کیا کیا کچھ لکھتے ہیں، کتنی بات پڑھتے ہیں آپ سب۔ تو آج طلاق کے معاملے میں تم نے پڑھا بھی نہیں، تم نے کہا میں پڑھے ہی نہیں، بالکل یہ جھوٹ بولتا ہے، مکار آدمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے اپنی بیوی روک لوں گا۔ روک تو سکتے ہو جھوٹ بول کے، لیکن اس کے بعد جو اللہ نے تمہارا بیڑا غرق کرنا ہے کہ حرام فعل کو حلال فعل کو حرام کر کے اب تم کر رہے ہو، بدکاری اور زنا کر رہے ہو، تو اللہ تمہارے گھر میں برکت کہاں سے رہنے دے گا؟ میرے سامنے قرآن شریف ہے، مسجد کے مصلی پر بیٹھا ہوں، میرے پاس ایک کیس آیا، 2 نفر بیوی حیات، بقید حیات۔ حضرت صاحب میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اپنے مدرسے کے، تو ایک عورت ایک بندہ داخل ہو، عورت نہیں چوئی پیڑی حالت ہے، لیکن کرنا کام کرے، پاٹے کے کپڑے، دوپٹہ بھی پٹن سکتا دے گا دوپٹہ۔ میں نے سمجھا شاید مانگنے والے، میں نے کہا بھی آپ باہر ٹھہرے، باہر ٹھہرے، مجھے سے پوچھو کیا بات ہے؟ کہتا نہیں جی ایسی مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہتے جی یہ میرے میاں نے بیوی کہتے انہوں نے 7 سال پہلے طلاق دے دی تھی، اسی ایک قاری صاحب کو گئے ساتھ، اسی انہوں کے گھروں میں کہ کسی نے دسیا تھے نہیں، ایسی کہ کسی نے مدد کے پاس نہیں جاؤ، کسی کو پیر صاحب کو گئے، انہوں نے کون مولوی صاحب کو جب منظر کا جب میں نے مسئلے دستا، تو ہم 7 سال سے رہ رہے ہیں، وہ ساتھ ہی بیوی رونے لگے، کہتے ہیں مفتی صاحب 7 سال سے ہمارا تھے ہی ہو گیا، گھر میں کوئی برتن بھی نہیں رہا، دروازہ تک ہمارے گھر کا ٹوٹ چکا ہے، اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، دیہڑی نہیں لگتی، پیسے نہیں آتے، کوئی آج روٹی نہیں ہماری پوری ہو گئی، 5-6 بچے بھی ہیں، تو اس لیے ہمارا لڑکا فی الحال تو بعد میں طلاق بتائی کہ اس طرح سے طلاق دے دی تھی، طلاق کے فی الحال تو فوری طور پر علیحدگی کرے، اور
علیحدگی کر کے 3 ماہ کے بعد میرے پاس آؤ. تو جی علیحدگی کی، ان کا ایک نکاح پڑھایا. ہم سب یقین کریں وہ جو علیحدگی ہوئی نا، تو میں نے اسے کہا کہ یہ تو تمہیں خراب کاری کر رہے، تم کہاں برکت ہوگی. کچھ عرصے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی میرے پاس ان کے حالات بدلے ایسے جناب زبردست کپڑے، اور میں نے پہچان کے بندی کی لڑکی ہے. مجھے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہتے جی کاری ساتھی سب نشانیاں نہیں. میں نے بیٹھا بنا جی میں وہی جو طلاق کا مسئلہ آئے تھے وہ پرانا تھا. میرے کو تو مدت تو چوئی سی آج کیوں ہے؟ جس دن سے آپ نے ہمیں سیدھی راہ بتائی، ہم نے اسی دن سے علیحدگی کی. اللہ کا اتنا فضل ہوا ہے کہ بتائیے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کے نکاح فتویٰ لے لیں گے اور اس طرح ادھر ادھر کر لیں گے. یہ یاد رکھیں، طلاق دینے کے بعد کوئی صورت نہیں ہے کہ طلاق رک جائے اور طلاق نہیں ہوئی. قرآن کہہ رہا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حمل والی کی عدت وضع حمل ہے. حمل والی کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل ہے. جب جس دن بچہ پیدا ہو جائے گا، دوسرے دن ہی اگر ڈلیوری ہو جائے تو دوسرے دن فارغ ہو جائے گی، تیسرے دن ہو تیسرے دن فارغ ہو جائے گی. چوتھی صورت جو اس کی عدت کی ہے وہ ہے بیوہ کی عدت. اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. 4 أشهر وعشرة. تم میں سے جو بندے فوت ہو جائیں، پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ بیویاں جو بیوہ ہو گئی ہیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں. سوگ ہے عورت کا، بیوہ کا سوگ ہے 4 مہینے 10 دن. میرا ایک دوست ہے، اس کا دادا فوت ہو، دادی کی عمر ہوگی کہ 70-75 سال. کہتے مفتی صاحب دادی اور دادی کوئی بھی نہیں ادھر. میں نے کیوں نہیں تھوڑی دادی عورت نہیں؟ کہتے جی وہ تو بڈھی ہو. میں نے کہا ہرگز نہیں. قرآن نے کسی عمر کی قید لگائی ہے کہ 70 سال کے بعد جو ہے وہ عدت نہیں ہوگی یا 50 سال کے بعد. قرآن تو کہہ رہا ہے جو عورت چھوڑ جائے گا 120 سال کی بھی ہے تو وہ عدت گزارے گی، سوگ کی عدت. اچھا تو نوا مسئلہ سنو. اے دیکھو ذرا خالہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالہ جی بہت افسوس ہے خالہ کو ہم سے بندے سے. خالہ یہ تو بھوکا ہے تو کیوں کر رہے ہیں؟ جی میری عدت، میری عدت کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب عدت کا؟ تیرا شوہر فوت ہوا، تیرے اوپر شریعت کی جو پابندیاں پہلے تھی اب بھی وہی ہے، نئی پابندی کوئی نہیں ہے. بیوہ کے لیے وہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں ملتی، اپنے داماد کو بھی نہیں ملتی، اپنے بھائیوں کو بھی نہیں ملتی. منہ لپیٹا ہوا رشتہ. کیا عدت کی جا رہی ہے؟ عدت کی جا رہی ہے. عدت کا مطلب ہے، سوگ کا مطلب ہے 2 کام نہیں کر سکتی وہ عورت، باقی سارے کام کر سکتی. بناؤ سگار نہیں کر سکتی کہ جناب کیا ہوتے نہیں یار. اور پہلے بیس بھی لاتی ہے، نہیں میں اگلے دن سنی گل بیس کرنی ہے، میک اپ نہیں کر سکتی. نمبر 2 نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے نہ قبول کر سکتی ہے، کیونکہ سوگ میں جوان سال عورت سے فوت ہو گیا اس کا شوہر، اب یہ عدت گزارے گی، نہ نکاح کا پیغام لے سکتی ہے نہ نکاح کا پیغام دے سکتی ہے. خوشی نہیں کرنی، سوگ میں رہنا، بناؤ سنگار نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہانا ہی نہیں چاہیے. نہائے کھائے پیے رشتے داران کو ملے. شریعت نے جو پردے کا حکم دیا ہے نا وہ سوگ میں بڑھ نہیں جاتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین
آمنوا یا النبی کل المؤمنین یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. سورہ نور 18واں پارہ. اللہ کہتا ہے کہ محبوب آپ ان عورتوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے ستروں کو ڈھانپ کے رکھیں. چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلی کلائی کے باہر والا یہ والا اور یہ جو ٹخنے سے نیچے والا حصہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جسم کا حصہ ظاہر نہ کرے. اور جو سورہ احزاب میں اللہ نے پردے کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نسائک یدنین علیہن من جلابیب. یہ جلاب ہے، یہ کیا ہے؟ جلابیبہن. یدنین، یہ عورتیں اپنے پلوؤں کو اپنے سینوں پر ایسے ڈال کے رکھیں اس طرح، گلا ننگا نہ ہو، گلا ننگا نہ ہو، اور اس طرح بڑی سی چادر اپنے اوپر لپیٹ کے رکھیں. ولا یبدین، اپنی زینت کی چیزیں ظاہر نہ کریں. بس اتنی بات ہے. اور عدت میں یا سوگ میں عورت کے لیے یہ جو اپنے محرمات کو بھی نہیں ملتی. یا کوئی عورت ٹیچنگ کرتی ہے یا کوئی جاب کرتی ہے، وہ اپنی ضرورت میں باہر نکل سکتی ہے لیکن رات اپنے شوہر کے گھر میں آ کے رہے. دو باتیں میں نے اس کے بعد بیان کی. طلاق کے رجی، ایک طلاق دے دے تو رجوع کر سکتا ہے، دو طلاق دے دے تو رجوع کر سکتا ہے. اب دوسری قسم ہے طلاق کی، طلاق بائنہ. طلاق سارے بولے، سارے شوہر بولے طلاق کے. شوہر اپنی عورت کو طلاق دینے کے لیے لفظ طلاق نہیں استعمال کرتا، بلکہ ایسا لفظ استعمال کرتا جو طلاق کا معنی رکھتا ہے. اس میں شرط ہے نیت طلاق کی ہو اور لڑائی ہو رہی ہو کہ جب جا نکل جا میرے گھروں میں لے فارغ ہے، نکل جا تو میری ماں پہ. تو یہ ہے طلاق بائنہ. کیا ہے؟ جو لفظ طلاق استعمال نہ کرے، کوئی اور لفظ استعمال کرے جو ظاہراً طلاق کا معنی بیان کرے لیکن اس میں نیت اور مطالبہ دو چیزیں شرط ہے. لڑائی تو ہو رہی تھی اور طلاق کی نیت سے کہے تو کیا ہو جائے گا؟ طلاق بائنہ میں تجدید نکاح کرے گا تو بیوی حلال ہو جائے گا. تجدید ایک دفعہ کیا ایک دفعہ ہی ہوتی. طلاق بائنہ 1000 بار بھی کہے گا تو ایک ہی ہوتی. طلاق بائنہ ہوتی ایک ہے. پھر دوبارہ نکاح کرے، پھر دوسری دن، پھر نکاح کرے، پھر تیسری دن. بائنہ بائنہ کے ساتھ دل جڑتی، وہ ایک ہی رہتی. ایک ہی جب پہلی طلاق دی تو اس کی نکاح سے نکل گئی، اب اس کی بیوی نہیں ہے. ویسے ہی ادھر دماغ لوگ کہا مجھے سارے کریے یہ بڑھیا میرے طلاق کو، تیری بڑھیا کی تو طلاق نہیں دینی، طلاق اس کو دینی ہے تو تیرے نکاح میں. اب بائنہ کا لفظ استعمال کرنے سے عورت اس کی نکاح سے نکل گئی ہے، اب دوبارہ اس کو طلاق دے گا تو ہوگی نہیں. تیسری قسم ہے طلاق کی، طلاق مغلظہ. طلاق مغلظہ، غلیظ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. غلیظ گندی چیز کو کہتے ہیں؟ نہیں، عربی زبان میں غلیظ موٹے کو کہتے ہیں. غلیظ کس کو کہتے ہیں؟ موٹائی رکھنے والا، سخت چیز کو غلیظ کہتے ہیں. تو مغلظہ طلاق مغلظہ ایسی طلاق کہ جس کو توڑا نہیں جا سکتا، تھوڑے کے ساتھ بھی توڑا جا سکتا. وہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں علیحدہ دے، یا ایک ساتھ میں جب 3 طلاقیں ہو جائیں گی تو پھر پکی مہر لگ جائے گی. اب واپسی کی کوئی صورت ممکن. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، سبحان اللہ کے سبحان اللہ. اس طرح کے ٹھیلے بندوں کو جن پر فرض ہے طلاق کے مسائل سیکھنا، تو میں کھپ رہا ہوں آپ کے لیے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ چاولوں کے اور آپ کے درمیان میں رہ کے اور رکاوٹ کے میں جناب آپ کو چاول نہیں پڑنے دے رہا. حالانکہ یہ مسائل طلاق کے سیکھنا آپ پر کیا تھے؟ فرض تھے. آپ نے نہیں سیکھے تو آپ مجرم ہیں. جرم ہے آپ کا کہ آپ نے طلاق کے مسائل نہیں سیکھے. اور نہیں سیکھے، اگر سیکھے ہوتے تو آپ پھر اس طرح مفتی صاحب کے پاس کسی کا وکیل کے پاس جا کے تصویر بنانے کی ضرورت نہ رہتی.
اور وہ جو مسئلہ ہے کہ آج کل وہ نیکسٹ بیان کریں گے کہ اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو بے توقیری نہ کرو. برات آئی کرتے ہیں ہم برات کرتے ہیں جی ویسے تو نہ کوئی سائیکل بھی ہے نہیں لیکن برات آئی ہے فارچونر پہ. منڈا کتنے دیا ہے فارچونر کا کتنا کرایہ ہے جی 1.5 لاکھ روپئے 1.5 لاکھ. اس کار کا کرایہ جنہیں تو منڈا بہ گیا ہے. ہاں جی لیا جی کاری صاحب آئے نا پڑھاؤ جی کتاب انہیں کہتے ہیں ہاتھ مار کے نہ انہوں نے شدی لے لو. انہیں کیا کہا فارچونر دے آیا نا تیرا ہاتھ مار کرنا 5 لاکھ روپیہ. انہیں کہا کاری ساڑھے گھر پوڑا پوڑا ہے. اور کم از کم جو جس گاڑی پر تو بیٹھ کے اتنا تو حق مار دیکھنا جتنا اس کا کرایہ بنتا ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے تم جو حق مار لکھا اسی دن ہی دو اس کو لکھو. اگر فرض کرو 70,000 فارچونر ہو گیا سب کی لگے چھے فارچونر والے پاؤں یہ ذات دیتے ہیں جتنے فارچونر کرایہ ہے اتنے ڈبل کریں 70,000 75,000 لاکھ 2 لاکھ کر کے لکھے اور لکھے غیر موجل ان طلب کہ عورت جب چاہے گی اس حق مہر کا مطالبہ فوری طور پر دینا ضروری نہیں. اور اس شوہر کو بتائے بھائی طلاق نہ دیں 2 لاکھ دینا پڑے جب تو طلاق دیتی تو 2 لاکھ تو میں نے طلاق کو دینے تو پڑ. اب 5,000 یا 7,000 اب 5,000 کا آج کل کی صورت میں تو بڑھتا ہی نہیں. 5,000 رکھے بھی آتا تو تسی اس بیوی کا نکاح حق میں 5,000 تک بڑی تکلیف ہو انہیں کاری تک تکلیف ہے تو لے 5,000 تے کڑی دا پیو اجی شاہدہ کوئی بڑا کرے جنہ مرضی ہے جنہ دیش ہے کجرا نے کہا تیری کڑی طلاق دے کٹن کے تو پھر کنوں آکھے گا پھر. اس لیے اس دن اپنی بیٹی کا حق مہر لکھوا جس دن وہ تیرے گھر برات کے دن کرنے آئے. اب جس دن انہوں نے کہا 500 تو کاٹ بننا نہیں اور ساڑھے تو رشتہ داری پڑی ہے روٹی کو چنگی پکا کے بڑے چنگے نہیں وہ مجھے لگنے لوگ پرونے تو روٹی ایسی پکائیے 2 سوال کرتے ہیں سوال کرتے ہیں تو پڑھ لینا چوڑ بابا ہے نہیں پڑھ لینا لیکن مفتی صاحب نے جان چھٹی تو چوڑ بابا جی کا اچھا حق مہر زیادہ کریں. میں یہ نہیں کہتا بہت زیادہ کریں صرف اتنا حق مہر کریں جتنا حضرت فاطمہ کا حق مہر. سبحان اللہ. جتنا حضرت مہر فاطمہ باقاعدہ شریعت کی اصطلاح ہے اور وہ 3.5 لاکھ روپے تھا. اللہ کتنے 3.5 لاکھ روپیہ سیدہ فاطمہ کا رسول اللہ کی جو صاحبزادہ ہے اس کا حق مہر تھا. چلو اللہ کر دو لیکن اس فارغ میں کالم آگے بھی 3-4 ہے اس کو بھی پڑھو. طلاق دیتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں. کل میں تھا نہیں تو وہ لڑکی اس کا بھائی اس کا باپ نے بندے آئے ہوتے ہیں تو وہ لڑکی روئی جا رہی کیا ہوا طلاق ہو گئی. اس طرح اس بیٹی کا باپ لکھواتا کہ اگر میری بیٹی کو طلاق دے گا 2 لاکھ دے گا لگ چڑھ کے ساری ان مسائل پر بھی اپنے جمعے کے موضوعات پر اپنے خطیب سے کو موضوعات پر بھی بات کریں. یہ بھی ہمیں سمجھائیں. یہ بھی قرآن میں لکھے ہوئے مسائل ہیں. اللہ عمل کی توفیق سے سوال